اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن اور کفر کے بیچ صرف نماز حائل ہے، نماز کا چھوڑ دینا۔ جس نے قصداً ایک وقت کی نماز بغیر شرعی عذر کے جانتے بوجھتے چھوڑ دی، وہ کفر کے قریب پہنچ گیا، یعنی کفر میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز کی سب سے پہلے پوچھو گی، اور نماز کیسی پڑھے؟ کسی بزرگ سے پوچھا نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ کہا نہیں میں نماز ایسی پڑھتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو گویا یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا، وہ تو ہمہ وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی نماز کی یہ کیفیت بیان کی کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو یوں محسوس کرتا ہوں گویا میں پل صراط پہ ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے رائٹ سائڈ میں، میرے سیدھے سائڈ میں جنت ہے، میرے داویں سائڈ جہنم ہے، اور میرے پیچھے ملک الموت کھڑی ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور گویا یہ میری آخری نماز ہے، یہ سمجھ کے میں اپنی ہر نماز کو ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ اگر یہ محسوس کر کے نماز پڑھے نا کہ جیسے کسی کو سزائے موت ہو گئی، ابھی پھانسی دی جانے والی ہے، اور اس کو اگر پوچھا جائے اور اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے، تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا پھر وہ دنیا اس کے بیچ میں آتی ہے؟ اس کو تو معلوم ہے تھوڑی دیر میں میرا قصہ تمام ہونے والا ہے، تو پھر وہ نماز کیسی پڑھتا ہے؟ وہ پھر نماز کو کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہوگا، کتنا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سونپ کے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے ہے۔ ہر نماز کے پہلے یہ پڑھا کریں یہ والی آیت۔ تو پھر ایسی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ کیسا بھی وضو کیا، آدھا سوکھا آدھا گیلا، پورا نہ اچھے سے چہرہ دھلا، نہ ناک صاف ہوئی، نہ آنکھوں کی اندر کی گندگی صاف ہوئی، نہ کچھ، بس پر نہیں یوں کیا، طہارت اچھے سے نہیں ہوئی، نماز کی اچھی ہو۔ پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، سطر اچھے سے ڈھکا نہیں۔ نماز کی جتنی شرطیں ہیں نا، جگہ پاک چاہیے، بدن پاک چاہیے، اپنے کپڑے پاک چاہیے، اور اپنا دل پاک چاہیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں اطمینان کے ساتھ ترتیب تحلیل اچھی طریقے سے، لفظوں کی ادائیگی، قرآن کی قرأت کو اچھی طریقے سے ادا کرتے ہوئے اچھی طریقے سے اللہ اکبر جب کہہ کے پھر اچھی طریقے سے رکوع میں جائے، تب ہوتا ہے کہ گناہوں کی گٹھری گر جاتی ہے۔ اور جب نماز اس انداز میں پڑھی جاتی ہے نا کہ اچھے طریقے سے رکوع ہو، اچھی طریقے سے سجود ہو، اور پھر اچھی طریقے سے جلسہ ہو، اچھی طریقے سے سلام پھیرا جائے، ایک روح کے ساتھ نماز پڑھی جائے، بندہ روح اور جسم کا مجموعے کا نام ہے، روح کہیں اور بھٹکتی رہے، جسم نماز میں ٹکر مار لے تو وہ نماز نہیں، ہاں ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز کا وہ نور نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا۔ نماز میں پوری اللہ اکبر جب کہے تو ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دے، اب دنیا سامنے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے کیا؟ اس سے بڑا کوئی کام ہے کیا؟ اس کی عبادت سے بڑی کوئی عبادت ہے کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں پھر جب ایسی نماز بندہ پڑھتا ہے نا تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں ایک نورانی شکل و صورت میں اس کو دعائیں دیتے ہوئے نورانی شکل و صورت میں عرش پہ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور اللہ کی قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اور جو ایسی پڑھ لیتے نا دھوکہ دینے کے لیے، 4 سنت پڑھی نہیں پڑھی، پھر اسے ظہر کیسے پڑھ لی، کچھ تو بھی ٹکر مار لیا، فاسٹ ایک دم، کھانا بڑی اطمینان سے کھائیں گے، اللہ کا کھاتے، لیکن کھانے میں کوئی ڈش کم نہیں ہونی چاہیے جتنی دسترخوان میں پوری چلے۔
لیکن نماز تو 2 منٹ میں ہو جاتی ہے، ایسی ہوتی ہے، اللہ اکبر. اور جب وہ ایسی نماز بندہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ نماز جو یکسوئی کے ساتھ نہ ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی محبت کے ساتھ نہ ہو، تو پھر وہ نماز کالی پیلی نیلی شکل میں، بہت بری شکل میں اس بندے کو بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے، آسمان میں بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ اللہ جیسا حشر اس نے میرا کیا ہے نا، ایسا ہی تو اس کا کر. اس لیے صدیوں بیت جاتے ہیں، کتنے سال بیت جاتے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، نور ہی نہیں آتا. وہ نور کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ نماز ہی بددعا دے کے جا رہی ہے، تو کہاں سے نور آئے گا؟ تو نماز کو خوشو خضوع کے ساتھ ادا کریں، محبت کے ساتھ ادا کریں. اب باری آتی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں؟ نماز تو ہم بالکل پڑھتے ہیں، اور جب کسی کو بولو نماز پڑھو تو بڑا برا بھی لگ جاتا ہے. ارے بھائی میں نمازی ہوں یار، میں ایک دم نماز نہیں پڑھتی ایسا تو نہیں ہے نا، نماز برابر پڑھتی ہوں. دیکھو فجر نہیں ہوتی مجھ سے اور عشاء نہیں ہوتی، باقی 3 ٹائم تو میں پڑھ لیتی ہوں، برابر پڑھتی ہوں. 3 ٹائم کیا 3 ٹائم نماز فرض ہے؟ پھر کوئی دوسرا کہے گا نہیں نماز میں برابر پڑھتا ہوں، سروس میں جاتا ہوں نا، کیا کروں وہاں پہ ٹائم نہیں ملتا ہے، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے ملتا ہے. ایسے کوئی سروس ہی نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے. اور نماز پڑھنا کوئی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ نماز کے لیے کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ نمازی ہو تو آگے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ اتنا خوف پیدا کر دیتا کہ وہ منع ہی نہیں کر سکتا آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ اس آفیسر سے ڈرتے ہو. تمہیں لگتا ہے میں کیسے نماز پڑھوں، کیا بولے گا اللہ مسلمان ہی ہے. یعنی وہاں پہ تو آپ نے کر دیا نا، سب بیڑا غرق کر دیا. آپ کو اپنی نماز کی، ہم کو اپنی نماز کی پہلے فکر ہونی چاہیے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں. اور نماز اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہ ہماری عمر کم کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا رزق روک سکتا ہے. عمر اور زندگی صرف اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، اور عزتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے. عزت ذلت سب اسی کے ہاتھ میں. لیکن نہیں، وہ کیا ہے، میں جاتی ہوں سروس کرتی ہوں نا، وہاں پہ ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا، تو میں پھر آنے کے بعد نا باجی میں عشاء میں پوری نماز ادا کر لیتی ہوں قضا. اللہ اکبر، قضا نماز ہوتی ہے کیا؟ کیا کہا ہے کہ اللہ نے نماز جو دیے ہے وہ اپنی اپنے وقتوں پہ مقرر ہے. اپنے سورہ عنکبوت میں وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو وہ برے کاموں سے روکتی ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے. نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے. اسی ضمن میں ایک چیز یاد آ رہی ہے، آپ کو بتا دوں. ایک شخص تھا، اس نے اپنی بہن کو قبر میں دفن کیا. اس کی بہن کا، جوان بہن کا انتقال ہوا. قبر میں دفن کر کے آیا تو اس کو یاد آیا کہ میرا کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، کوئی پاسپورٹ رہا ہوگا یا کوئی پیسہ رہا ہوگا، وہ جب میں قبر میں دفن کر رہا تھا تو وہ میرا پرس اسی میں گر گیا. گھر آیا تو پھر اس نے عالموں سے دریافت کیا کہ میرا ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھا اور وہ قبر میں گر گیا ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں قبر کھود سکوں پھر سے اور اپنا ڈاکومنٹ لے لوں. اجازت مل گئی. جیسے ہی اس نے قبر کھودا تو دیکھا کیا کہ وہاں آگ کی لپٹیں نکل رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گھر میں آ کے بہت رویا، بہت غمگین ہوا. پھر ماں کے پاس گیا، کہنے لگا ماں میری بہن کے ایسا کون سا عمل تھا جو اس کی قبر میں آگ کی لپٹیں نکل رہی ہے. ماں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی بیٹا تیری بہن نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز کے وقتوں کو نکال کے دیر سے پڑھتی تھی. نماز کو دیر سے پڑھنے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، تو جو سرے سے پڑھتے نہیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتے نا، حدیث پاک میں اس میں آیا ہے. کہو تو کہیں گے نہیں میرا معاملہ ہے، وہ میرا اللہ کا معاملہ ہے. اچھا تیرا اللہ الگ ہو گیا کیا؟ اللہ سب کا ایک ہی ہے. سب سے 750 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا ہے.
تمام احادیث مبارکہ کی جتنی کتابیں ہیں سب میں نماز کی تاکید ہے. سب سے پہلا عمل جو ہے فرض ہے وہ نماز ہے. جو دیر کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم میں ایسی وادی تیار کی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. کیونکہ نماز آپ کا وقتوں پہ فرض ہے. اور دیکھنا یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو. سیکنڈری چیز تو نہیں بناتی نا دین کو, لیکن آج ہوا یہی ہے. آج تو پہلا رکن دولت ہے, پیسہ ہے, روٹی ہے. کمانا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے. کیریئر بنانا ہے نماز نہیں پڑھ رہے. مائیں بچے کو 4 سال کی عمر میں صبح 6 بجے بس آتی ہے اسکول کی, تو اس کو 5:30 بجے اٹھاتی ہے, کوئی 5 بجے اٹھاتی ہے, کوئی 4:30 کو اٹھاتی ہے. یہ نہیں دیکھتی میرا بچہ بیچارہ کتنا چھوٹا ہے, اللہ اکبر, وہ اس کو کیسے اٹھاؤں, اس کی نیند پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ اٹھ جا. نہیں اٹھے گا تو کیریئر خراب ہو جائے گا, تو فیل ہو جائے گا, کہیں کوئی عزت نہیں رہے گی, کوئی تیرے کو پوچھے گا نہیں. اچھا, دنیا کی پڑھائی کے لیے ماں اتنی فکر مند ہے, دنیا کے کیریئر کے لیے, دنیا کے وجود کے لیے, دنیا میں عزت نہیں دی. عزت ذلت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں. علم حاصل کرنا تو فرض ہے, اچھا کرتی ہے, اٹھاتی ہے. لیکن وہی ماں سے میری اپیل ہے, علم حاصل کرائے, اسکول میں دنیا اس علم بھی حاصل کرائے, لیکن اس کے پہلے فجر کی نماز پڑھائے. ماں کو اپنی اولاد کے متعلق سوال پوچھا جائے گا, تو نے کیا کیا تھا؟ تو خود بھی سوتی رہی, بچے کو بھی سلاتی رہی. ویکینڈ آیا تو ماں بھی سو جاتی ہے, بچے بھی سو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ نہیں کہ میرے بچے اسکول تو جانا ہے, لیکن پہلے تو نماز ہے. نماز کے بنا کہیں کوئی خیر نہیں ہے. نماز پوچھی جائیں گی, اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے خود اٹھتے ہیں اپنے بچوں کو اٹھائیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے لگاؤ, نماز کی عادت ڈالو, پابندی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے کھڑے ہو. مائیں بولتی تھی نماز پڑھ لے, نماز پڑھ لے, بیٹا نماز پڑھ لو, ہو گیا. یہ ذمہ داری تھوڑی ختم ہو گئی پڑوسیوں جیسی. خود نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور ساتھ میں بازو میں بچے کو لے کے نماز پڑھنے کھڑے ہو. جب آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. میں نے بیچ میں یہیں پہ ایک ماں کو دیکھا کہ الحمدللہ وہ تو نماز میں ساتھ میں پڑھاتی تھی, ساتھ میں دیکھا الگ سے بھی اس کو نماز پڑھاتی تھی اور پیچھے بیٹھی رہتی تھی, کہاں غلطی کر رہا ہے. یہ ماں ہے, پہلا مدرسہ ہے, وہی نمازی بناتی ہے اور وہی کلکٹر بھی بناتی ہے. تجنا پڑتا ہے, اپنی نیند سکون تجنا پڑتا ہے. ان کو بنانے کے لیے, مالی کو پھولوں کو اگانے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے. صرف کھانا کھلا دینا, پیدا کر دینا ماں ہونے کا نشانی نہیں ہے. ماں ہے تو پہلے اللہ کا رشتہ دکھائے. سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہے, اس کے رسول کا ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت, اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت. اور رسول نے فرما دیا آنکھوں میں تکلیف, جو نمازی نہ پڑھے وہ میری آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو کیسا بندہ بنا نماز کے رہ سکتا ہے؟ جب نماز اسکول کے لیے اٹھا سکتی ہو تو فجر میں کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ فجر میں اٹھا کے ان کو نماز پڑھاؤ. 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ, اور 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو سختی کرو, مارو, لیکن نماز نہیں چھڑاؤ. کیسے انہیں جہنم کا کندا بنا رہے ہیں؟ ایک ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں کو بڑا لگتا ہے بچہ تھک کے سویا ہے, کیسے اٹھاؤں. ایک فیلنگ ہوتی ہے, محبت کی ہوتی ہے کہ ارے تھکا ہے. اسکول کے لیے کیسے اٹھاتی ہے؟ اسکول ناغہ کر دیتی ہے کیا؟ اٹھاتی ہے نا اسکول کے لیے, پھر اللہ کے لیے اٹھانے میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن شیطان بہکاتا ہے نہیں تھکا ہوا ہے, سویا ہے, رہنے دو نا, اب سویا تو کیا اٹھاؤں. 1-2 بار آواز لگا کہ ذمہ داری ختم. ایسی ایک ماں ایک بزرگ کے پاس آئی, کہنے لگی حضرت میں کتنا اٹھاتی ہوں نا, میرے بچے اٹھتے نہیں ہیں. بابا جی بتائیں.
آپ نے کہا ہے نماز پڑھنا چاہیے، بچوں کو نماز پڑھانا چاہیے. میں اپنے بچوں کو صبح اٹھاتی ہوں فجر میں، اتنا اٹھاتی ہوں اٹھتے نہیں ہیں، کیا کروں؟ کہا کیا پیاری بات کہی ہے، ہر ماں اس پہ عمل کر لے. کہا بی بی اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کروں گی؟ کہنے لگی جھکجھوڑ کے اٹھاؤں گی، وہ نہیں اٹھے گا کھینچ کے اٹھاؤں گی، اس کو گھر سے نکالوں گی باہر، آگ لگی وہاں رہنے نہیں دوں گی. کہا پھر وہی کرو نا، پھر وہی کرو. کہا کیسے؟ دنیا میں اگر آگ لگ جائے، گھر میں آگ لگ جائے تو صرف جلیں گے، جل کے مرید ہو جائیں گے نا، ایک ہی بار مریں گے، ایک ہی بار جلیں گے. لگے اگر تم نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا تو تیرا بیٹا ہمیشہ جلتا رہے گا جہنم میں، پھر تو کیسی برداشت کرے گی؟ ہمیشہ کی آگ سے بچانا چاہتی ہوں تو اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. کیونکہ وہاں معراج کی شب میرے آقا دیکھ کر آئے نا جہنم کا کیا حال تھا، بے نمازیوں کو کیسی عذاب دیے جا رہے تھے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے معلوم ہے اس کے لیے کیا بتایا؟ اس کے لیے کالا گنجا سانپ جو 1000 سال کی عمر کا، جو ایک بار ڈسے تو بندہ 70 فٹ گہرا نیچے چلے جائے. بے نمازی کی قبر میں وہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایسا ڈستا ہے کہ فجر سے کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے رات بھر ڈستا ہے، اور فجر کی نماز چھوڑی اب ظہر تک کے اس کو ڈستا رہتا ہے، ظہر کی نماز چھوڑی تک، پھر ظہر سے نہیں پڑھتا تھا، عصر نہیں پڑھتا تھا، عصر تک ڈستا ہے، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک کنٹینیو ایک سانپ ڈستا رہتا ہے، کئی بچھو ڈستے رہتے ہیں. مائیں نماز کے لیے بولتی ہے، بچہ ہوں کرتے ہیں، مزوریاں کرتے ہیں، شیطان جیسی آوازیں نکالتے ہیں. کئی گھروں میں دیکھا ہے. ایسے ایک بچہ تھا، وہ ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا، زور زور سے شیطان اور جانوروں کی آواز نکال کے مزوری کرتا، چلاتا، کیونکہ وہ نہیں چلاتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہے. اور وہ شیطان کو روکنے کا عمل بتا رہی ہوں. ہر بچے کا جو سن رہے ہیں وہ سنیں، اور یہ جو بیان ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کرے. نیکی کی بات پھیلانا بہت بڑی ثواب کا کام ہے. نہ جانے کس پہ اثر ہو جائے، وہ نمازی پرہیزگار بن جائے. تو نماز ہی نہیں بن سک رہے، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں پورے ٹائم. بچوں کو سکھائے کہ یہ پڑھیں آپ. اب وہ بچہ کیا کرتا تھا، نوجوان تھا، جب ماں کچھ نماز کے لیے بولتی، کچھ اچھی بات بولتی تو گدھے کی جیسا چلاتا، زور سے ڈکرتا، اپنا دیکھو اپنا دیکھو، ایسا کرو ویسا کرو. ایک دن مر گیا. لوگوں نے دیکھا کہ قبر شک ہوتی ہے، اور اس میں سے وہ نوجوان باہر نکلتا ہے روز عصر کے ٹائم، اور گدھے کی جیسی بری آواز میں چیختا ہے باہر آ کے، اور پھر چیخ چیخ کے پھر باقی وہ قبر میں واپس چلے جاتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ماں کا نافرمان جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا. تو ایسی جو وعیدیں آئی ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے ہمراہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے تھے. تو آپ نے ایک درخت کی ایک ٹہنی توڑی، جو پتھر جھڑ کا موسم تھا، پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے ان ٹہنی کو یوں حرکت دی تو ٹہنی کے سارے پتے جھڑ گئے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ذر تم نے پوچھا نہیں ہم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. فرماتے ہیں میرے آقا، اے ابو ذر جس طریقے سے اس ٹہنی کے سوکھے پتے جھڑ گئے، جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نماز تو تحفہ ہے نا، تحفے سے فائدے ہی فائدے ہیں، اور فائدے جو جتنے فائدے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو
पुरसुकून दुनिया भी उसकी अच्छी बना देता है, आखिरत भी अच्छी बना देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और शब मिराज के इस तोहफ़े से फ़ायदा उठाने वाला बनाए और खूब तौबा की तौफीक अता फ़रमाएँ और जिस कदर हो सके दूसरों को नमाज के राग़िब जानिब बुलाने की कोशिश करें। और अब ये बात का हमेशा ख्याल रखें कि कोई काम नमाज के आड़े ना आए, न सर्विस आए, न खाना बनाना आए, न कोई मेहमान आए, न हम मेहमान बन के जाए, चाहे हम मैयत में जाए, चाहे हम शादी में जाए, नमाज माफ़ नहीं है। बीमारी में भी माफ़ नहीं है, आधा बच्चा बाहर निकल गया तब तक भी नमाज माफ़ नहीं है। गले में दम अटक गया, सकरात तारी हो गई तब तक भी नमाज माफ़ नहीं है। नमाज अपने रब की इबादत है और इसी से हम बंदे में और कुफ्र में फ़र्क महसूस होता है। बंदा है तो बंदगी करेगा ना, बंदगी करे बिना बंदा बंदा थोड़ी होता है। जैसे कोई डॉक्टर है भाई, उसके पास लाख डिग्री हो, अगर वो किसी का ट्रीटमेंट नहीं करता, कोई उसका क्लिनिक नहीं है, कहीं कोई लोग उसको दिखाने नहीं आते, तो उसके पास अगर डिग्रियां रखी है तो किस काम की, किसको मालूम, उसके माँ बाप को, घर वालों को। एक अनपढ़ औरत को भी अगर अपने बच्चे को दिखाना है तो वो बोलती नहीं उसके पास नहीं हो, दवाखाना वाला डॉक्टर भी चलता जिसके पास डिग्री भी नहीं है लेकिन इलाज तो करता है, उसके पास जाएंगी लेकिन एमडी के पास नहीं जाएंगी अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो। फिर हम कैसे बनते हैं? बंदा तो बंदगी करके ही बंदा कहलाता है ना। अगर है बंदा तो मज़ा बंदगी का पैदा कर, नहीं वो बंदा जिसे शौक हो रिहाई का, कि रिहा हो गए, छोड़ के नमाज छोड़ दी। नमाज तो हर हाल में माफ़ नहीं है। शादी में जा रहे हैं पहले नमाज अदा करके जाए, मैयत में जा रहे हैं नमाज पहले, मैयत का टाइम अगर पहले है तो फ़ौरन नमाज आने के बाद पहले अदा कर ले। जॉब कर रहे हैं टाइम निकाले, लंच टाइम होता है ज़ोहर का, ज़ोहर के वक्त लंच टाइम होता है, उस टाइम ज़ोहर पढ़ें। असर की तो सिर्फ 4 ही होती है, ज़ोहर की 12। 4 सुन्नतें मौक़दा नहीं है असर की, छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 पढ़ लें, जॉब के टाइम पे पढ़ें। फिर देखिए आपकी इज़्ज़तें, इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह देता है, बंदे देते हैं। ये सोचना ये कुफ्र है। कोई किसी की इज़्ज़त कम नहीं कर सकता और किसी को इज़्ज़त दे नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। रोज़ी वही देता है और उससे रोज़ी मांगने के लिए नमाज की मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। क्यों बोला अल्लाह पाक ने, क्यों फरमाया? ए मोमिनो, नमाज से और सब्र से मदद मांगो। नमाज से क्या मदद मांगेंगे? नमाज कोई थिंग है कि कोई चीज़ है, कोई दिखती है, कोई मुजस्समा है जिससे मदद मांगेंगे? मफ़हूम ये है नमाज पढ़ के अपने रब की बारगाह में मदद मांगी जाए। नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की मदद मांगे। और जैसी बंदा नमाज पढ़ता है ना, फिर तो गुनाहों से पाक हो गया होता है और फिर दुआ मुस्तजाब बन गया होता है। हम इसके उसके पास जाते हैं ना दुआ कराने के लिए, अगर सच्ची अच्छी नमाज पढ़े ना, हमारी ख़ुद की दुआ अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल करेगा। क्योंकि बंदा अगर पाकी हो गया है और फिर अल्लाह की रहमत से नहा लिया है तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह दुआ सुनेगा। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर नमाज नहीं होती है, नहीं हो रही है तब, वरना तो अच्छे अच्छे लोग हैं 1-1 घंटा गेट पे खड़े रहेंगे, दुनिया में घूमने चले जाएंगे, चहलकदमी करेंगे, तब उनको कुर्सी याद नहीं आती है। लेकिन जहाँ अल्लाह की बारगाह में नमाज़ पढ़ना फिर कुर्सी याद आ जाती। लेकिन हाँ मजबूरी है, शदीद तकलीफ़ है, कोई शाइटिका का दर्द है या उसको कोई कमर में दर्द है या उसका कोई ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर ने मना किया है, तो फिर भी नमाज माफ़ नहीं है। नमाज खड़ी होकर नहीं होती, कुर्सी पे बैठ के पढ़े। कुर्सी पे बैठने की भी इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो लेट के पढ़े। लेट के भी नहीं, इशारे से पढ़े, इशारे से। अल्लाह सब कबूल करने वाला है। नमाज को कज़ा करना बिल्कुल मना है। अल्लाह हम सबको
اللہ تعالیٰ جو بے نمازی ہیں ان کو پنجگانہ نمازی بنا دے، اور جو نمازی ہے اللہ ان سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے، یکسوئی کے ساتھ پڑھی جانے والی نمازیں عطا فرما دے، خوب توبہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ہمیشہ سچ بولنے والا اللہ کا اچھا بندہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم